جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ان کے پاس پہنچا تو وہاں سے 60 آدمیوں کا 60 لوگوں کا ایک وفد آیا، ڈیلیگیشن آیا، اور اس ڈیلیگیشن میں 24 سردار تھے، 24 سردار بھی تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی شان و شوکت والا کوئی وفد اس سے پہلے دیکھا نہیں گیا، بڑی شان سے، بڑے ویل ڈریسڈ، بڑے باروب قسم کے لوگ تھے۔ اس میں ان کا عاقب بھی آیا تھا۔ عاقب ہوتا تھا جو امارت کا، حکومت کا کام کرتا تھا، سمجھے پولیٹیکل لیڈرشپ جس کے پاس تھی، اس کا نمائندہ عاقب۔ عبد المسیح اس کا نام تھا۔ نام کیا بتا رہا ہے؟ عبد المسیح، مسیح کا بندہ۔ ایک ان کا سید آیا تھا، ثقافت کا، سیاست کا نگران تھا، شرحبیل اس کا نام آتا ہے، شرحبیل۔ ایک ان کا دینی سربراہ بھی آیا، اسقف، بشپ کہتے ہیں جس کو، اور روحانی پیشوا وہ بھی ان کا آیا، یعنی کہ دینی سربراہ تھا، روحانی پیشوا تھا، ایک ہی کے پاس یہ دونوں پوزیشنز تھیں، ابو حارثہ بن القمہ۔ تو یہ بڑے شان والے لوگ تھے۔ یہ آئے مسجد نبوی میں، آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور مشرق کی طرف منہ کر کے انہوں نے نماز پڑھی۔ مشرق کا گوشہ کیوں؟ بیت المقدس کا مشرقی حصہ کیوں؟ کہ مریم علیہ السلام انہوں نے وہاں پر اپنا حجرہ بنایا تھا۔ اب جتنا ہم نے خطبہ پڑھا ہے نا، ہم نے آیت نمبر 33 سے شروع کیا تھا، وہاں سے لے کر یہ ساری بات جو ہے، یہ نجران کا جو وفد آیا اس کے سامنے یہ سب آیات پڑھی گئیں۔ تو یہ آیات ان کے سامنے تلاوت کی گئیں، کتنا کچھ بلیغ طریقے سے، اتنے خوبصورت انداز میں ان کو تبلیغ کی گئی، اور اس کے علاوہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت کچھ بات چیت کی ہوگی، بہت ان کو دلیلیں دی گئیں، سمجھایا گیا، توحید کا عقیدہ بتانے کی کوشش کی گئی، لیکن مان کر نہ دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، ان کی ڈیوینٹی کو ثابت کرنے کے لیے نجران کے وفد نے بہت کچھ بحث کی، بہت سے آرگیومنٹس انہوں نے پیش کیے۔ جب دلائل سے اور لاجک سے بحث، آرگیومنٹ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا تھا تو اب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں تم سے جھگڑا کرے، فَقُلْ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، تَعَالَوْا، آ جاؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود بھی آ جائیں، تم خود بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم اللہ سے التجا کریں، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، تو ہم اللہ کی لعنت ڈالیں جھوٹوں کے اوپر۔ اب یہ وحی ہے، اللہ کا کلام، اور کس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ آپ نے یہ بات ان تک پہنچا دی، کہہ دیا اپنی عورتوں بچوں کو لے آؤ، اور آپ خود بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تشریف لے آئے۔ اب وہ اہل کتاب تھے، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا وہ جانتے نہیں تھے؟ کیا مل کر ان کو پتہ نہ چلا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ خوب اچھی طرح جان گئے تھے۔ جب یہ بات سنی تو ان میں سے حارث بن القمہ نے، یا بعض روایات میں شرحبیل کا نام آتا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ افسوس ہوتا ہے نا، پڑھ کر افسوس ہوتا ہے، پتہ چل گیا مان لیتے، لیکن انا بھی تو کوئی چیز ہے نا، ایگو اور سوشل پوزیشن۔ ہمیں ان کے حال پہ افسوس ہو رہا ہے، ہمیں تو اپنے حال پہ افسوس کرنا چاہیے نا۔ ہم اپنی انا، اپنی تعلقات، اپنی سوشل پوزیشن کو بچانے کے لیے ہم بھی تو نہیں اللہ کی بات سنتے۔ یہی تو 3 چیزیں ہیں۔ تو تاریخ میں بڑا آئینہ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت یقینی ہے۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنا قبول نہ کیا اور جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ جزیہ ہوتا ہے نان مسلمز پر ایک ٹیکس لگایا جاتا تھا، اور لگایا جاتا ہے جب مسلمان حکومت ہوتی ہے اور اس میں نان مسلمز رہ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان تو زکوٰۃ دیتے ہیں نا، تو نان مسلم تو زکوٰۃ نہیں دیتے،
نان مسلم سے جزیہ لیا جاتا ہے تاکہ ان کی حفاظت کی جائے. سمجھیے ایک طرح سے پروٹیکشن منی ہے. احادیث میں مضمون آتا ہے کہ اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو سب کے سب مر جاتے. اسی کہ نبی کی بد دعا ہے، نبی کی بد دعا تو قبول ہوتی ہے. جو ہم نے بات کی تھی مباہلہ کی، جو فرمائے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اب اگر دو گروہ ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا، تو کیا ایک گروہ مسلمانوں کا دوسرے گروہ پر اس طرح لعنت ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا. وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے. گالی دینے کو آپ نے فسق کہا ہے، لعنت کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے. اب دو گروہ ہیں، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کر رہا ہے. ایک گروہ حق پر ہے، دوسرا گروہ غلطی پر ہے. اپنی غلطی مانتا نہیں، دوسرے کا حق بھی مار لیا اس نے، ہو سکتا ہے. ایسے میں اگر لعنت ہم نے کر دی اس مسلمان گروہ پر اور وہ لعنت قبول ہو گئی، مثال کے طور پہ ایک تو ہم گناہ گار ہوئے، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کی. دوسرے یہ جب اس پہ لعنت کر دی، اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور. اب وہ سدھرے گا نہیں. اگر بد دعا قبول ہو گئی لعنت والی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی غلطی، اپنی گمراہی میں قید ہو گیا. آپ نے اس کو قید کر دیا اس کی گمراہی کے اندر، اس کی غلطی پر. جب وہ اپنی غلطی پر جم گیا، اپنی غلطی میں قید ہو گیا، کیا آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ آپ کا حق دے گا؟ نہیں دے گا نا. تو لعنت جب کی مسلمان گروہ پر، فائدہ ہوا کسی کا؟ نہ اس کا فائدہ نہ اپنا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں. جب آپس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو جائے تو مسلمان جو حق پر ہیں وہ ان کے لیے جو گمراہی پر اڑ گئے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں. یہ عین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہم نے کام کیا ہوگا. مسلمان کی خیرخواہی کا ثواب ہمیں ملے گا، اور اگر یہ ہماری ہدایت والی دعا قبول ہو گئی، وہ شخص ہدایت پا جائے گا. جب وہ ہدایت پائے گا، اس کو اپنی غلطی نظر آئے گی، تو فائدہ کس کا ہوگا؟ ہمارا فائدہ ہوگا، ہمیں حق دے دے گا. آگے فرمایا آیت نمبر 62-63، ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین. یہ بالکل صحیح واقعات ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے. بس اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ تو مفسدوں کے حال سے واقف ہی ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت نہایت وضاحت سے بیان ہو گئی، بتا دیا گیا. یہ پہچان گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، علامات دیکھ لی انہوں نے، آنکھوں سے دیکھ لیا انہوں نے، پتا چل گیا ان کو، حق سامنے آ گیا، مبرہن ہو کر، واضح ہو کر، مینیفسٹ ٹروتھ سامنے آ گیا. اگر یہ سچ کی تلاش میں ہوں گے قبول کر لیں گے. اب اپنے آپ کو سامنے لے آئیے، اب اپنا نام اس وقت ذہن میں لے کر آئیے کہ میں اگر سچ کی تلاش میں ہوں، میں اللہ کا کلام سن رہی ہوں. دعا کریں کہ اللہ سینہ کھول دے، اللہ عمل کی توفیق دے دے. کوئی ہم میں سے چاہے گا کہ ہم قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہوں؟ نہیں چاہیں گے نا. تو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، اپنے لائف سٹائل پر موجود رہ کر، اپنے کنفیوژنس کے اندر، اپنے ڈاؤٹس کے اندر رہ کر ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، سب کو بخش دے گا. یہ تو ہماری نادانی ہے، عقل کی بات نہیں ہے. تو سچ اصل چیز ہے. جو سچ کی تلاش میں ہوگا وہ تو قبول کر لے گا. اور یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد اگر کوئی نہ مانے تو مطلب ہے کہ نیت میں فساد ہے، ماننے کو آئی نہیں. کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، کوئی ذاتی مفاد ہے جو آڑے آ رہا ہے، حق قبول کرنے نہیں دے رہا. کوئی دنیا کا عارضی نقصان سامنے اتنا بڑا نظر آ رہا ہے کہ آخرت چھوڑنے پر، آخرت کا نقصان اٹھا لینے پر راضی ہو رہے ہیں. آیت نمبر 64 64،
یہاں سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ نصارہ سے براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹ ان سے بات کی جا رہی ہے، ان کو دعوت ایمان دی جا رہی ہے۔ یہ مقامات اس لیے اہم ہیں کہ آج کل ہم یہ بھی سن رہے ہیں کچھ لوگوں سے کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ہم ان کو رسول مانتے ہیں، لیکن وہ صرف مشرکین عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اہل کتاب سے انہوں نے خطاب ہی نہیں کیا، اہل کتاب کو انہوں نے کبھی دعوت ہی نہیں دی۔ پچھلے ہی دنوں اخبار میں ایک لیٹر ٹو دی ایڈیٹر پڑھ رہی تھی، اس میں کچھ اس قسم کا مضمون لکھا تھا انہوں نے کہ اہل کتاب کو تو ایک تو بہت عزت سے قرآن نے ایڈریس کیا ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، اہل کتاب بہت رسپیکٹ ہے، بہت عزت ہے، لیکن جو بات انہوں نے غلط لکھی تھی وہ یہ کہ اہل کتاب کے پاس چوائس تھی کہ وہ چاہیں تو اپنے دین پر رہیں، پریکٹس کرتے رہیں اپنا دین۔ تو یہ آیات آپ کو دلیل فراہم کر رہی ہیں کہ ایسی بات نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو یقیناً دعوت دی ہے اسلام لانے کی۔ ہم نے بنی اسرائیل کے ضمن میں پڑھ لیا جو ان سے فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم سب سے اولین کافر مت بن جاؤ اس قرآن کے۔ اور یہاں بھی نصارہ کو دعوت دی جا رہی ہے اسلام کی۔ فرمایا قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ یہ انداز ہے اہل کتاب کو دعوت دینے کا، اور اس سے ہمیں تبلیغ کا ایک بہت اہم اصول، ایک امپورٹنٹ رول بھی پتہ چلتا ہے، وہ یہ کہ جب کسی کو تبلیغ کی جا رہی ہو تو بات کو مشترک طور سے شروع کرنا چاہیے، کامن گراؤنڈ سے بات کو شروع کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک زپ ہے اور اس زپ کو ہم بند کرنا چاہتے ہیں، ہم کہاں سے بند کرتے ہیں؟ جہاں سے وہ جڑی بھی ہوتی ہے وہاں سے ہم اس کو زپ اپ کرتے ہیں۔ ہم یہ تو نہیں کرتے کہ جو زپ کا کھلا ہوا یا جو حصہ دور دور ہے وہاں سے جوڑنے کی کوشش کریں، وہ نہیں کر سکیں گے۔ تو جہاں سے وہ جڑی ہوتی ہے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اس کو ملانا۔ سواء کے معنی ہیں بیچ کی بات، سینٹر، یعنی مشترک بات، ہر قسم کے انتہا سے، ہر قسم کے ایکسٹریم سے ہٹ کر معتدل بات۔ اور وہ بات یہ ہے کہ ہم کسی کو خدا نہ مانیں سوائے اللہ کے۔ اہل کتاب کی بائبل اور تورات میں واضح الفاظ میں توحید کی تعلیم موجود تھی۔ اگر انہوں نے شرک اختیار کیا تو اپنی کتابوں اور نبیوں کی تعلیمات کے بالکل خلاف جا کر انہوں نے شرک اختیار کیا۔ اور دوسری یہ کہ جو گمراہی ان کے اندر پیدا ہوئی وہ اس لیے ہوئی کہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑ گئے۔ جن الفاظ کے کئی معنی نکل سکتے تھے ان الفاظ کے پیچھے پڑ گئے اور ان کو ڈسٹورٹ کیا، یا جن باتوں کا کوئی واضح بیان نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان متشابہات کے پیچھے پڑ گئے تو گمراہ ہو گئے۔ لہٰذا اسی بنیادی تعلیم پر ان کو واپس بلایا جا رہا ہے جس کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ بھٹک گئے تھے، جس کو ہم کہیں بیک ٹو دا بیسکس۔ توحید کی دعوت دی جا رہی ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی اور کو رب نہ بنایا جائے۔ جب قرآن نے یہ بات کہی کہ تم کسی اور کو رب مت بناؤ تو بعض اہل کتاب نے سوال کیا کہ ہم تو اپنے عالموں کو رب نہیں بناتے، خدا نہیں بناتے۔ انشاءاللہ ہم آگے سورہ توبہ میں بھی یہ مضمون پڑھیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اپنے عالموں کو خدا نہیں کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا یہ بات نہیں کہ جس چیز کو وہ حرام ٹھہرا دیں تم اس کو حرام کر لیتے ہو، اور جس چیز کو وہ حلال کہہ دیں تم حلال کر لیتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں ایسا تو ہم کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔
اب ہم اس کو کس طرح سے سمجھیں؟ مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ 5 نمازیں فرض نہیں ہیں، تم 3 نمازیں پڑھ لو، اور جن لوگوں نے اس کی اس بات کو مانا، دراصل انہوں نے اس کو اپنا رب بنا لیا. چاہے وہ زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چاہے وہ رکوع اور سجدہ اللہ ہی کے لیے کریں، لیکن اگر انہوں نے اسلام کی واضح تعلیمات کے خلاف جا کر کسی شخص کی بات مانی، اس کے حلال حرام کو اپنے لیے فیصلہ کن سمجھ لیا، ڈسیسو سمجھ لیا، دراصل اس شخص کو انہوں نے خدا بنا لیا. تو کسی کی بات کے سحر میں گرفتار مت ہوا کیجئے، لوگوں کی باتوں کو ان کے فیس ویلیو پہ مت لیا کیجئے. ہمیشہ اس قول کو قرآن حدیث کی روشنی میں لا کر جانچ لیجئے، پرکھ لیجئے، ویریفائی کر لیجئے. بہت ہی خوبصورت آیت ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. یہی وہ آیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم ہیراکلس کو لکھوا کر بھیجی تھی. بخاری میں کتاب و تفسیر میں آپ کو یہ پورا مضمون مل جائے گا جو آپ نے خط ہرقل کے نام لکھوایا تھا. ان کو دعوت دے کر آگے یہ بھی فرما دیا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ اگر وہ نہیں مانتے تو تم اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دو، اپنا نقطہ نظر، اپنا اسٹینڈ تم بتا دو. اب مزید بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں. بعض دفعہ جب انسان بحث کو لمبا کرتا ہے، قرآن کے احکامات کو بہت زیادہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگلے کو کنونس کرنے کے بجائے وہ اپنے آپ کو الجھا دیتا ہے. اس لیے کہ بعض دفعہ ہم انسانوں کو اللہ کے احکامات کی تمام حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں اپنی سر کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں اللہ کا حکم ماننے میں بظاہر دنیا کا نقصان ہو رہا ہے. ہم جب اس طرح قرآن کو یا اسلام کی تعلیمات کو اتنا اٹریکٹیو بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہت سے دنیا کے فائدے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا شروع کرتے ہیں کہ تم یہ کرو تو یہ بھی ہوگا، پھر یوں بھی ہوگا. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کچھ ہو اور دنیا کے بہت سارے فائدے ہوں اللہ کی بات ماننے میں، اور ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی بات ماننے میں دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو. ان کو نقصان تھا نا اگر یہ بات مانتے تو، جو عیسائی آئے تھے ان کو تو پاور پریسٹیج چھوڑنا پڑتا، ان کو تو بات منوانے والے کے بجائے بات ماننے والا بننا پڑتا، استاد کے بجائے شاگرد بننا پڑتا. تو قربانی تو دینی تھی ان کو. تو لہٰذا آپ بھی ایک حد تک لوگوں کو بتایا کریں، اور جو فیکٹس ہیں وہ بتا دیں کہ ہاں بھئی اس میں سیکریفائس تو ہے، اس میں مشکل تو اٹھانی پڑتی ہے. جب بہت ایک روزی پکچر ہم پینٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم خود بھی گڑبڑا جاتے ہیں اس کے بعد کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے. اپنا بھی ایمان بعض دفعہ متزلزل ہونے لگتا ہے، ڈگمگانے لگتا ہے. ایک حد تک بات کی، پھر اپنا سٹینڈ بتا دیا کہ بھئی ہم تو فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں. آگے فرمایا آیت 65، اس میں بھی آپ دیکھیں گے بڑا ہی نرم، بڑا ہی اپیلنگ انداز ہے، اور سب کے جو مشترک جد امجد ہیں، کامن اینسیسٹر ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر کیا گیا. آیت 65، یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی کہا گیا ان سے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام تو تمہارے اپنے جد امجد ہیں، تم مانتے ہو، اپنے آپ کو انہی کی طرف تم منسوب کرتے ہو، تم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایسوسیٹ کرتے ہو. تو بتاؤ ابراہیم کیا تھے؟ کیا وہ یہودی تھے یا وہ نصرانی تھے؟ تم نے کیا کیا ہے اے عیسائیوں اور اے یہودیوں؟ تم نے تورات اور انجیل کو بنیاد بنا کر اپنے الگ الگ نام رکھ لیے ہیں، حالانکہ تورات اور انجیل اس لیے نہیں آئی تھیں کہ تم اپنا الگ نام رکھ لو، الگ آئیڈینٹی کر لو، اپنی الگ شناخت بنا لو. پہلے تم نے اپنا نام خود رکھا اور پھر خود ہی فیصلہ کر لیا کہ یہودی اور نصرانی ہوگے تو ہدایت پاؤ گے. ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ آیت 135 135 میں کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، وہ کہتے ہیں تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تبھی تم ہدایت پاؤ گے. تو اگر تمہارا ہدایت کا معیار یہ ہے یہودی ہونا یا نصرانی ہونا، تو بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟
وہ تو یہودی نہیں تھے، وہ تو نصرانی نہیں تھے، انہوں نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو مسلم ہی کہا، تو پھر وہ ہدایت کیسے پا گئے؟ ان کو ہدایت کیسے ملی؟ پتہ چلا کہ مسلم ہونے میں دراصل ہدایت ہے، فرما بردار ہونا دراصل ہدایت کا معیار ہے۔ تو یہ مسلم جو لفظ ہے یہ کوئی کلٹ نہیں ہے، یہ تو ایک طریقہ زندگی ہے، کچھ اصولوں کو ماننے کا نام ہے، کچھ پرنسپلز کو ایکنالج کر لینے کا، ان کو مان لینے کا نام ہے دراصل اسلام، کسی کلٹ کا نام نہیں ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 66 اور 67، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ تم لوگ جن باتوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو یکسو مسلم تھے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب یہ بات پھر اہل کتاب ہی سے کی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تورات کا، انجیل کا علم ہے، علم ہونے کے باوجود تم نے اتنے جھگڑے، اتنی بحثیں اس میں نکالیں، بہت سی صحیح معلومات، کریکٹ انفارمیشن قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم کو دی جا رہی ہے۔ اب ان میں تو بحث مت کرو، ان کی بات مان لو۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصارہ تھے، بلکہ انہوں نے تو خود اپنے لیے حنیف مسلم ہونے کی دعا مانگی تھی، یکسو اپنے رب کے فرما بردار۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ مسلم کسی خاص گروہ کا نام نہیں ہے، مسلم دراصل فرما برداری ہے، یہ تو وے آف لائف ہے، یہ تو اللہ کی اطاعت کرنے کا عہد ہے جو انسان کرتا ہے، پکا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کا فرما بردار رہنا ہے، تو مسلم بنو۔ دراصل کرسچینٹی ہو یا جوڈیزم ہو یا مشرکین مکہ ہوں، تینوں اپنی نسبت، اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے تھے، اپنا تعلق ان سے استوار کرتے تھے۔ تو ان کو تو بتا دیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا تو ان ٹائٹلز سے کوئی تعلق نہیں، وہ مسلمان تھے۔ تو ان کے ماننے والوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر واقعی تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہو، ان کو ماننے والے ہو، تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تم بھی فرما بردار ہو جاؤ۔ مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے فرما برداری میں؟ مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول کی بات جیسی اہمیت کسی اور کی بات کو دینے لگ جائیں، اب گروہوں میں بٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب تو اللہ کا شریک کر لیا کسی اور کو، کسی اور کی بات بھی اتنی ہی اہم ہو گئی جیسے کہ قرآن کی بات، اب شرک شروع ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 68، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اگر واقعی کوئی صحیح پیروی کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو یہ نبی، حاضر نبی سے مراد کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں، اور اللہ بھی ان کا دوست اور ان کا مددگار ہے۔ اب یہ بتائیں کہ آج اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کھڑا ہو کر کہ کرسچنز اور جیوز غلطی پر ہیں، خطا پر ہیں، اور مسلمان حق پر ہیں، تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ ذرا پریس کا سوچیں تو، کسی نیوز پیپر کو ذہن میں لائیں، آرٹیکل کیا لکھا جائے گا؟ ججمنٹل کہیں گے نا، کہ ججمنٹل ہوتے ہیں، ان کو کیا حق ہے، ان کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں؟ کہتے ہیں سیلف رائچس، ہولیر دین داؤ، یہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں، سب کو غلط سمجھتے ہیں۔
ججمنٹل کیا ہوتا ہے؟ ججمنٹل یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی عقل سے کوئی فیصلہ کر لے، خود معیار بنا لے صحیح کا غلط کا، اپنے آپ کو کہے کہ میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہیں، بغیر دلیل کے، اس کا اپنا خیال ہے. اس کو کہتے ہیں ٹو بی سیلف رائچس یا ججمنٹل. اب جو ہم یہاں قرآن میں آیت پڑھ رہے ہیں، یہ کیا کسی مسلمان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو قرآن ہے. نان مسلمز بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی چینج نہیں ہو سکا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو خود جج ہے، اللہ کو تو حق ہے ججمنٹل ہونے کا. صحیح اور غلط کا معیار تو اللہ ہی نے بتایا. اللہ تعالیٰ ہی تو بتائے گا سٹینڈرڈ کیا ہے غلطی کا اور صحیح بات کا. تو لہٰذا اس کو ہم ججمنٹل ہونا نہیں کہیں گے. قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہی دراصل حق پر ہیں اور باقی عقائد کے اندر غلطیاں اور کوتاہیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز شامل ہو گئی ہیں. کوئی ٹروتھ اگر چاہتا ہے تو اس کو قرآن پر ایمان لانا ہوگا. یہ اللہ کی بات ہے. تو فرمایا یہاں پر کہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی ہے مومنوں کا. اللہ کب تک ولی، کب تک مددگار رہے گا مسلمانوں کا؟ اس وقت تک رہے گا جب تک وہ حنیف مسلم رہیں گے. جب یہ بھی پچھلے بھٹکے ہوئے لوگوں کی طرح گروہ در گروہ ہو جائیں گے، جب یہ بھی اپنے الگ الگ نام رکھ لیں گے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں گھس کر نمازیوں کو قتل کرنے لگ جائیں گے صرف اس لیے کہ فلاں مسجد میں فلاں گروہ والے مسلمان ہیں، فلاں سیکٹ کی مسجد ہے. جب نیو مسلمان کر لیں گے آپس میں اپنا حال، تو اللہ کی رحمت ان سے منہ موڑ لے گی. اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں. ترمذی میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود 72 فرقوں میں 72 سیکٹس میں اور عیسائی 73 فرقوں میں بٹ گئے. مسلمان 74 سیکٹس میں بٹ جائیں گے اور صرف ایک ان میں سے نجات یافتہ ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہوگا، نجات پانے والا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں جس پر میں ہوں اور جس پر کہ میرے صحابی ہیں. جیسی بات یہاں فرمائی نا کہ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم مسلمان آپس میں اتحاد کی کوششیں کریں، گروہی تعصب کو ہوا نہ دیں. جتنے بھی علماء گزرے انہوں نے اسلام کی خدمت کی. ان علماء نے خود یہ کبھی نہیں چاہا تھا کہ ہمارے نام پر مسلمان بٹ جائیں اور فرقے فرقے ہو جائیں. امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں یا امام شافعی ہوں رحمۃ اللہ علیہم، انہوں نے یہ کبھی نہیں چاہا ہوگا کہ مسلمان اپنے نام کے ساتھ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی لکھنا شروع کر دیں. حضرت علی نے یہ کبھی نہیں چاہا ہوگا کہ مجھ سے محبت کرنے والے اپنے نام کے ساتھ شیعہ کا لیبل لگا لیں. یا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما نے کبھی نہ چاہا ہوگا کہ ہم سے محبت کرنے والے اپنے آپ کو الگ سے سنی کہنا شروع کر دیں. محبت رکھنا یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. ان بزرگوں سے جن کے سب کے نام ابھی لیے گئے، اگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے تو ہمارا تو ایمان شک میں پڑ سکتا ہے. محبت ضرور کریں. جو انہوں نے شریعت کو سمجھیے کہ پوری طرح سے اسٹرکچر کیا ہے، ضرور اس کے حساب سے ہم چلیں، لیکن ان کے ناموں کو اپنے ناموں کے ساتھ جوڑ کے اپنی امتیازی شان بنانا یہ تو عقل کی بات نہیں ہے. اس پر پھر پھٹتے ہیں مسلمان، ایک دوسرے کے اوپر پھر لان تان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو غلطی پر کہتے ہیں. جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو رہا ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. اس کے آگے اس کو چھوڑ کر کوئی اور چوتھی پانچویں راہ تلاش کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ قرآن سنت کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنی مرضی سے چند باتیں شروع کر دیں زمانے کا ٹرینڈ دیکھتے ہوئے کہ موجودہ زمانے میں چونکہ فلاں فلاں چیز مشکل ہے لہٰذا اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کہا جائے کہ ہاں 1400 سال پہلے تو شراب حرام تھی لیکن آج 2006 میں چلو تھوڑی سی پی لو تو کوئی حرج نہیں. یہ ریوائز ورژن تو ہو نہیں سکتا شریعت کا. شریعت کو فالو کرنا ہے. ایز لانگ ایز شریعت فالو ہو رہی ہے الحمدللہ کافی ہے.